नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज तुम अपने घर के अंदर पढ़ोगे एक नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब। लेकिन फरमाया वही नमाज अगर तुम मेरी मस्जिद नबी में आके पढ़ोगे तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा, 50,000 नमाजों का। और मदीने वाले हबीब फरमाने लगे वही नमाज अगर तुमने बैतुल्लाह में आके पढ़ी तो नमाज एक होगी, लेकिन रब तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाए। अब ये फजीलत हुजूर ने बयान की, फजीलत कुरान मजीद में ना अल्लाह ताला ने कुछ कसमें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तो किसी की कसम नहीं ना उठाता, है ही बेनियाज, लेकिन कुछ कसमें कुरान ने उठाई हैं। उनमें से एक कसम उठाई अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम हो। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम हो कि महबूब आप इस शहर में जलवा फरमा है। अल्लाह ने कसम उठाई। हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा ये अजमतों वाली जगह हैं। इन जगहों को अल्लाह ने शान अता फरमाई, इनको अल्लाह ने मर्तबे और मकाम अता फरमाई, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एजाजात से नवाजा है। देखें अल्लाह ताला की रहमतें हर जगह बरसती, यहाँ कब बरसेंगी हमें कोई पता नहीं। तकरीर के वक़्त, खुतबे के वक़्त, नमाज के वक़्त, दुआ कब बरसेंगी नहीं पता। लेकिन खानाए काबा का जो मामला है और वहाँ जो रहमत का मामला है, मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि खुदा की रहमत अगर तुझे इतनी मिल जाए ना कतरे के बराबर भी, तो समझ ले तेरी दुनिया भी बन गई और तेरी आखिरत भी बन गई। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। या रसूलल्लाह किस वक़्त होता है? फजर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, तवाफ के वक़्त, नमाज के वक़्त, कब? तो हुजूर ने तय करके बताया। फरमाया 120 रहमतें अल्लाह खाना काबा पे नाजिल फरमाते हैं। या रसूलल्लाह कब? फरमाया 60 रहमतें तो उन पे बरसती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, और फरमाया 40 रहमतें उस पर बरसती हैं जो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता है। और हुजूर फरमाते हैं कुछ भी ना करे, बस बैठ के काबे की जियारत ही करता रहे, 20 रहमतें तो अल्लाह उसे भी अता फरमा दे। कितनी मुकद्दस जगह है। वहां जाने का ज़ौक, वहां जाने की तड़प, वहां जाने का शौक। उन लोगों से थोड़ा सा शिकवा है जो कहते हैं जी मैंने जी बड़ी राज के जियारत कर ली है, बस राज गए, खत्म हो गई बात। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 53 साल हयाते ज़ाहिरा के वहां गुजारे, 53 साल। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, जिस रात मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत की रात मक्का मुकरमा से निकल रहे थे तो हुजूर पलट पलट के बैतुल्लाह को हुजूर पलट पलट के देखते थे। और फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पलट के काबे की तरफ देख के फरमाया बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा ही प्यारा है, तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, ए शहरे मक्का तो मुझे बड़ा ही प्यारा है। फरमाया अगर मेरी कौम मुझे परेशान न करती मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता। 53 साल रहने के बावजूद भी हुजूर का बैतुल्लाह से प्यार, नबी पाक की उस शहर के साथ वबस्तगी, वो दिलचस्पी, वो ज़ौक, वो शौक, वो कैफियत क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे। हमारे सियासत की बातें रोज होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज होती हैं, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है, ये बंदे को इश्क आजाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा इकबाल कहने लगे, इकबाल समझाते हैं, वो कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब मुसलमान नहीं अब खाक का ढेर है। कहते हैं बगैर इश्क के ना कोई काम भी, नमाज भी बगैर इश्क के पढ़ी जाती है तो कोई मजा ही नहीं देती, बंदे कहते हैं दिल ही नहीं लगता। पीरी मुरीदी है बगैर इश्क के, ऐसी रस्म रुस्म ही है, ठीक है गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बगैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी। अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक नहीं, कोई कैफी। आप यकीन करें कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक आ जाता है, यार ये इसको कैसे निकाल लें, ये किस तरह का प्यार करता है, आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते हैं, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफा भी आया हूँ, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी। नबी पाक ने ना
ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، بات کو سمجھنا۔ فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہ گار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، گویا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کر، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ، میرے رسول کریم علیہ السلام کا شہر نور، اس کی برکات، اس کا حسن، اس کی وارفتگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ کے دلوں میں خیال آیا کہ شاید حضور کو پیار بڑھا نا مکے سے، شاید اب نبی پاک مکے میں رہنا چاہیں گے، تو کچھ نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مجھے مکے سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی یادیں مکے میں، میرے والد کی محبتیں مکے میں، فرمایا بڑا پیار ہے مجھے مکے سے، میں یہاں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، یہاں میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، یہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا، مجھے بڑا پیار ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، جو اپنا علاقہ ہوتا ہے نا، اپنا دیش، حمید شاعر نے کہا تھا دیش سے آنے والے بتا یاران گلستاں کیسے ہیں، پیار ہوتا ہے اپنے علاقے سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے مکہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن مدینے والوں اب فیصلہ کر لیا، جینا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی۔ اور حضور فرمانے لگے جب قیامت میں اٹھوں گا تو قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی۔ اپنا خاص ذوق، وہ خاص وارفتگی، وہ خاص محبت مدینہ طیبہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اس محبت کو سلامت کریں، اس کا ذوق۔ آپ اگر دین اسلام کو دیکھیں گے نا تو دین اسلام کے سارے اخلاقی پہلو، دین کا سارا حسن، دین کا سارا وقار، وہ نقشے جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ ہماری نظروں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کیفیات، ان کا تعلق مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ساتھ خاص محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ جب اس پر حملہ ہو تو وہ چاروں جانب سے اسے گھیر لیا جائے تو وہ اپنی بل میں گھس جاتا ہے نا، فرمایا اسی طرح ایمان جب چاروں جانب سے گھبرا جائے گا نا قیامت کے قریب تو فرمایا سمٹ کے میرے مدینے میں داخل ہو جائے گا، مدینے میں ایمان رہے گا۔ حضور نے فرمایا دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کی وبا مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے چاروں جانب اللہ نے فرشتے بٹھا دیے ہیں، 70,000 فرشتوں کے پہرے لگا دی، مدینے کی حفاظت پر فرشتے معمور ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، ٹھیک ہے اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مدینہ میں بھی کورونا کے کیس آئے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں میری طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ مدینہ تو نام ہی شفا والی جگہ کا ہے، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا ذوق نہیں مانتا، اس لیے کہ جس مدینے میں طاعون کی وبا نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے، وہاں کوئی اور مرض بھی اس طرح آ سکتا۔ مدینہ تو شفا کی جگہ ہے، مدینہ تو کرم کی جگہ ہے، وہ تو عطا کی جگہ۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا،
اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، دو لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہو۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار دیکھیں نا، بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں۔ کئی سفر سے آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے ہیں۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا، انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی، اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھائی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا، تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے، اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا، تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا۔ آپ یقین کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ گلے ہوتے تھے کسی زمانے میں، پتہ نہیں اب نئے نوجوانوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں، اب گلے نہیں ہوتے، اب بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔
गल्ला होता था मट्टी का, तो बूढ़ी अम्मा उसमें पैसे डालती थी, बूढ़ी औरतें पैसे डालती थी। अम्मा ये तो क्या कर रही है, तो कहती मैंने मदीना देखना है। कमेटियां डालते थे लोग चोरी, मैंने मदीना देखना। लोग सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ते थे कि मैंने हुजूर का मदीना देखना है। रब जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने। रब भी जाने, मुझे भी अल्लाह ने कुछ मौका दिया है, पर आप यकीन करें अभी भी जब कभी दिल पूरा बंद होने लगता है ना, घबरा जाता है, तो जो चीज सबसे पहले याद आती है वो मुस्तफ़ा का मदीना ही याद आता है। रब भी जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने, एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं, एक ते रोन ना जिन्हां ने। रब भी जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने, एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं, ते एक रोन दोबारा जावन ले। मदीना तैयबा के साथ और मदीना तैयबा के लिहाज से, मक्का के लिहाज से अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को इतना नरम कर दे, और इन दिलों को नरम करके अल्लाह महबूब पाक की ग़ुलामी हमारी रूहों तक भर दे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।